مہربان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتح مکہ ایک بہت اہم موضوع ہے. آپ نے بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک کو آپ نے آج کے پروگرام کے لیے چنا ہے، اور ماشاءاللہ میرے ساتھ بہت اچھے اور قابل علماء بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آج بہت سے اثر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور ہمارے سننے والوں تک، دیکھنے والوں تک بہت اچھا پیغام جائے گا. میں یہ کہوں گا کہ پہلی بات جو آپ کی ابتدائی میں عرض کی کہ فتح مکہ صلح کا نام نہیں ہے. فتح مکہ صلح نہیں ہے، بل صلح جو آپ کہیں نا کہ کوئی معاہدہ ہوا یہ ہوا، نہیں، اس طرح کا نہیں ہے سب. فتح مکہ تو اسلام کے غلبے کا نام. صحیح، ٹھیک ہے، غلبے کا نام فتح مکہ ہے. اور وہ بھی ایسے کہ جیسے کہ ابھی آپ اپنے ابتدائی میں ارشاد فرما رہی تھیں کہ پس منظر کے حوالے سے میں کہہ دوں کہ بہت ساری باتیں ایسی تھیں کہ جو مسلسل جمع ہو رہی تھیں. مثال کے طور پر ایک کافر تھا کہ جو رسول کائنات کی شان میں، سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نظمیں لکھتا تھا، شان سے مراد ان کی گستاخی میں نظمیں لکھتا تھا اور گاتا پھرتا تھا، اس کی بیوی گاتی پھرتی تھی. اچھا، یہ ایک اپنی جگہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح انہوں نے صلح حدیبیہ کو توڑا. سب سے اہم کام کیا کیا؟ صلح حدیبیہ کو توڑا، کیونکہ صلح حدیبیہ کی شقوں میں ایک شق یہ تھی. اچھا، یہ اس سے پہلے ہوا صلح حدیبیہ؟ جی، صلح حدیبیہ کو جو تو صلح حدیبیہ پہلے ہو چکا تھا. اچھا، صلح حدیبیہ کی ایک شق کو توڑا. وہ توڑا ایسے کہ اس میں یہ شق تھی کہ عربوں کا جو قبیلہ جس کے ساتھ جا کر الحاق کرنا چاہے، مرج ہونا چاہے، وہ مرج ہو سکتا ہے، اس کی مرضی ہے. اس شق کے بعد جو قبیلہ بنو بکر تھا اس نے کفار قریش کے ساتھ مرج کیا، الحاق کیا. اور جو قبیلہ خزاعہ تھا اس نے رسول کائنات، مسلمان ہو گئے یہ لوگ، انہوں نے رسول کائنات کے ساتھ الحاق کیا، اس کے ساتھ مرج کیا. ٹھیک ہے، اب وہاں کے کچھ لوگوں نے، قبیلہ بنی بکر کے کچھ لوگوں نے آ کر خزاعہ پر حملہ کیا، ان کو مارا اور ان کی مدد کی، ان کی ہیلپ کی مکے کے کفار نے، قریش مکہ نے. معاہدے کی برخلاف ہیلپ نہیں کرنی چاہتی، کیونکہ معاہدے میں کی شق کیا تھی؟ جو جس کے ساتھ چاہے گا الحاق کرے گا، جس کے ساتھ چاہے گا مرج کرے گا، اور جو جس کے ساتھ مرج کرے گا اگر کوئی فریق اس پر حملہ کرے گا تو وہ حملہ اس پورے گروپ پر، اس پورے فریق پر حملہ تصور ہوگا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر میں نے ان کے ساتھ مرج کیا ہے اور آپ نے کسی اور کے ساتھ مرج کیا ہے، تو اگر مجھ پر حملہ ہوگا تو یہ ہم سب پر یوں سمجھیں کہ حملہ تصور ہوگا. تو اب قریش مکہ نے باقاعدہ بنو بکر کا ساتھ دیا، انہیں ہتھیار فراہم کیے، ان کے ساتھ باقاعدہ جنگ میں اپنے جوانوں کو بھیجا اور بنو خزاعہ کے جوانوں کو مار ڈالا. ان کو قتل غارت غریب میں کر دی، ان کے ساتھ وہ قتل ہو گئے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ قبیلہ بنو خزاعہ سے ایک صحابی پہنچے رسول کائنات کی خدمت میں. یہ سارا واقعہ آپ نے بیان کیا. آپ نے کہا بنو خزاعہ میرے ساتھ ہیں، میں بنو خزاعہ کے ساتھ ہوں. آپ نے ارشاد فرمائے ان کے لیے. یہ ایک بڑی بات ہے. رسول کائنات، سرکار رسالت، کائنات کے افضل ترین انسان، یہ بات کسی کے لیے کہہ دے تاج الانبیاء کہ میں بنو خزاعہ کے ساتھ ہوں، بنو خزاعہ میرے ساتھ. کتنی بڑی بات ہے یہ. اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ جو جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ سب مدینے میں آ کر جمع ہو جائیں. ہمیں لشکر تیار کر کے جانا ہے مکے کی طرف. اور پروردگار عالم سے دعا بھی کی، پروردگار عالم ہماری اس جنگ کی تیاری کی اطلاع، اس کی خبر کسی بھی طرح قریش مکہ کو نہ ہو جائے. پروردگار عالم تو اس کا پردہ رکھنا کہ ہماری تیاری کی اطلاع وہاں نہ پہنچے. مدینے میں ایک صحابی تھے، انہوں نے، ان کے کچھ رشتہ دار مکے میں تھے، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کی خیریت و عافیت کی وجہ سے ایک خاتون کو بھیجا. بعض روایتوں میں کہ ان کی زوجہ تھی، بعض روایتوں میں ان کی کنیز تھی، مختلف تاریخوں کی مختلف روایتیں، اور ایک خط دے کر بھیجا کہ رسول کائنات تیاری کر رہی ہیں. اچھا، جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. رسول کائنات کو خبر ہو گئی، جبرائیل امین نے آ کے خبر دے دی کہ ایک عورت جا کر یہ خط، یہ آپ کی تیاری کی باتیں کفار مشرکین کو پہنچانے کے لیے گئی. اب رسول کائنات نے کچھ صحابہ کو بھیجا، جن میں حضرت علی بھی تھے، حضرت مقداد تھے، حضرت علی تھے، اور کچھ اور صحابہ تھے کہ جاؤ اس عورت کو روکو، اس سے خط حاصل کر لو، اس عورت کو جانے نہیں دینا ہے تاکہ یہ خبر وہاں نہ ہو جائے. اب یہ جب راستے میں پہنچے، انہوں نے اس عورت کو پکڑ لیا، جا لیا کہ یہ یہاں موجود ہے. کہا وہ خط دو. کہا وہ تو میرے پاس نہیں ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ میرے رسول نے مجھ سے کہا ہے تو یقیناً وہ رسول صادق ہے، تو یقیناً یہ خط تمہارے پاس ہوگا، یقیناً ہوگا. دے رہی ہو یا تمہیں قتل کر دیا جائے. اس عورت نے بالوں میں سے چھپا ہوا خط نکال کر رسول کائنات کے وہ مولا کائنات کے حضرت علی کے حوالے کر دیا. صحیح، ٹھیک. مہربان